چترال کا علاقہ بیستی ایک خوبصورت وادی ہے۔ یہ علاقہ اگر ایک طرف قدرتی حسن سے مالا مال ہے تو دوسری جانب اس کے پہاڑوں میں قدرت کا بیش بہا خزانہ بھی چھپا ہوا ہے۔ یہاں کے پہاڑوں میں زمرد، لاجبر اور دیگر قیمتی پتھروں کے کان یعنی ظاہر بھی موجود ہے۔ ٹونگ شغور کا گرمائی چراگاہ سطح سمندر سے 16,000 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے۔ یہاں پر آئی بیکس، مارخور، تیتر، قومی پرندہ چکور اور دیگر جنگلی حیات کثیر تعداد میں رہتے تھے۔ غیر ملکی شکاری ہنٹنگ ٹرافی کے تحت کروڑوں روپے کے عوض باقاعدہ شکار کا لائسنس حاصل کر کے یہاں شکار بھی کیا کرتے تھے۔ اس رقم میں 80% مقامی لوگوں کو دیا جاتا تھا اور 20% سرکاری خزانے میں جمع ہوتا۔ ان قدرتی حسین مناظر کو دیکھنے اور جنگلی حیات کی قانونی شکار کے لیے غیر ملکی شکاری اور سیاح بھی یہاں آیا کرتے تھے، جس سے مقامی لوگوں کو مالی فائدہ بھی ہوتا تھا۔ 6-7 سال پہلے بیستی کے زمرد کے کان کا لیز ایک غیر مقامی شخص کو ملا ہے جو ان پہاڑوں سے زمرد کی قیمتی پتھر نکالنے کے لیے بارود سے بلاسٹنگ یعنی دھماکہ کرواتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان دھماکوں کی شور اور خوف کی وجہ سے اب یہ جنگلی حیات ناپید ہو چکی ہے اور پڑوسی ملک افغانستان کے پہاڑوں اور جنگل کو ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ علاقے کے لوگوں نے اس بستی کی سیاحت اور خوبصورتی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک گرینڈ جرگہ بھی بلایا۔ اس گرینڈ جرگہ میں بستی پائن کے علاوہ ارکاری اور آس پاس کے دیگر علاقوں کے لوگوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ یہاں پر ماضی میں کافی گلیشیئر یعنی برفانی تودے ہوا کرتے تھے، مگر اب ان پہاڑوں میں بارود کے ذریعے دھماکے کروانے سے وہ نہایت تیزی سے پگھل رہے ہیں، جو قدرتی ذخائر کے لیے بڑے نقصان کا باعث ہے اور موسمیاتی تبدیلی سے ماحولیات پر بھی منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زمرد کا قیمتی پتھر کو نکالنے کے لیے یوریا، ڈی اے پی اور بارود کے ذریعے جو دھماکے کروائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ پانی بھی زہرآلود ہو جاتے ہیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ پانی ان پہاڑوں پر پڑے گلیشیئر پگھلنے سے نکل کر آتی ہے۔ اب جو کام ہو رہا ہے سر، وہاں جو بلاسٹنگ ہو رہی ہے، وہ جو علاقہ ہے وہ برف سے ڈھکی ہے۔ اب جب اس ایریے میں بلاسٹنگ ہوتی ہے تو وہاں کے جو برف ہے وہ زیادہ جلدی پگھل جاتی ہے، اور جس ایریے میں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں 99% 100% سمجھو کہ ہر بندہ کھیتی باڑی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور کوئی کام یہاں ہے نہیں۔ ہر بندہ جو ہے الٹریٹ ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کھیتی باڑی پہ یعنی اثر ہے، یعنی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اس طرف کا کام اگر ہوگا تو وہ برف جو ہے پگھلتا ہوا وہ تقریباً 1 سے 1.5 سال یا 2 سال کے بعد وہ مکمل طور پر ختم ہوگا، اور جس کی وجہ سے جو یہاں کا ایریے کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر ان کا ڈیپینڈنٹ ہے، جو کھیتی باڑی کے اوپر، یہ مکمل طور پر ختم ہوگا اور یہاں ہمارا زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہوگا سر۔ مقررین نے کہا کہ زمرد کے پتھر اور دیگر معدنیات سے بڑے گاڑیاں جب ان کچے سڑکوں اور لکڑیوں کی پلوں پر گزرتے ہیں جن کو علاقے کے لوگوں نے اپنے مجداب کے تحت بنائے ہیں تو ان کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے۔ میرے حساب سے کم از کم 100 ارب کا مال یہاں سے گیا ہوگا۔ یہاں کے لوگوں کو جو ان کا حق بنتا ہے، جو سروس چارج کے مت میں، رائلٹی کے مت میں، ابھی تک کے 2-3-4 سالوں سے ان غریب لوگوں کو کچھ نہیں دیا گیا ہے۔ طرف ہمارے پہاڑوں کو، ہمارے گلیشیئر کو ختم کرتے ہیں، چند 5-6 سال بعد ہم یہاں نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہمارا میل معیشی ابھی بند ہو گیا، ابھی دیکھو ہمارا غار سب کچھ بند ہو گیا، تو ان کا ازالہ ہمیں کون دے گا؟ کہ یہاں آ کے ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ ان غریب لوگوں کے لیے جو قیمتی پتھر لے کے جا رہے ہیں تو اس علاقے کے لیے یہ اب تک کتنے کام کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو بتائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ بھی شکایت کی کہ لیز ہولڈر تحریری معاہدے کے تحت ہمیں رائلٹی اور سروس چارجز بھی نہیں دیتا، اور جب ہم ان کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، اور وہ عوام کی حمایت کرنے کے بجائے الٹا عوام کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، عوام کو پریشر میں لاتے ہیں، تو عوام مجبور ہوا۔ علاقے کے لوگوں نے چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، صوبائی وزیر اعلیٰ، معدنیات کے وزیر اور چیف سیکرٹری سے مطالبہ کیا ہے کہ اس علاقے کو تباہی سے بچایا جائے اور زمرد کے پتھر کو نکالنے کے لیے بلاسٹنگ کے علاوہ کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ استعمال کرنے کا حکم صادر کیا جائے اور اس علاقے کی خوبصورتی اور سیاحت کو دوبارہ بحال کر کے اسے فروغ دیا جائے۔ احمد زادہ گل محمد فاروقی، چترال۔